جس کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا اور میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. جس کو یہ نہیں پتا نا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ زندگی کا سب سے اہم ترین سوال کا جواب ہی اس کو معلوم نہیں ہے. اور آج ہمارے یہاں میجورٹی کو یہ معلوم نہیں، تبھی بھٹک رہے ہیں الٹے الٹے کام. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، گلشن اقبال وغیرہ میں، اس کی موت کا وقت آیا، ڈاکٹر نے بتایا کینسر ہے، آپ 1 مہینے کے مہمان ہیں، چلے جائیں گے آپ. تو اس نے اپنے جو ملازمین ہیں نا ان کو بلایا اور کہا کہ فوری طور پر میرے لیے ڈیفینس میں 1000 کا بنگلہ خریدو، میں چاہتا ہوں میرا جنازہ وہاں سے اٹھے. اور پھر یعنی بہت ہی موٹی سی گالی نکال کے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ کے جو غریب لوگ بزنس کر کے وہ 1000 گز کے بنگلے بنائے لیے انہوں نے اور وہ اس سے آگے نکل گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو جنازہ اٹھے نا، جو وہاں سے اٹھے گا کسی اچھے بنگلے سے، تو میں ان کو ان کی اوقات دکھانا چاہتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی منزل ہی نہیں ہے تو آپ خود ہی منزلیں بناتے ہو نا. بھائی آپ ماں باپ نے کسی بچے کو گھر سے باہر نکال دیا، نکل دیا، تو بھٹکے گا کہ نہیں بھٹکے گا کہ یار چلو کیا کریں، آپ آوارہ گردی کرنی ہے، کبھی کہاں جا رہا ہوگا کبھی کہاں جا رہا ہوگا. تو انسان کیا کر رہے ہیں؟ آوارہ گردی. کوئی کہہ رہا ہے میں نے جناب بہترین گلوکار بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک نوجوان نے کہا میں بہترین گلوکار بنوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ وہ میں چٹکلا بہت سناتا ہوں، میری جنہوں نے ریکارڈنگ بیان سنے ہیں وہ تو ان کو تو درجنوں دفعہ سنا ہوگا، لیکن یہاں بہت سے نئے لوگ بیٹھے ہوئے. وہ ایک نوجوان جو تھا نا، نوجوان وہ سمندر کے کنارے سگریٹ کی کش کر اسی بوڑھے کو اس پہ ترس آیا. بوڑھے نے اس سے جا کے کہا کہ بیٹا تمہاری ابھی کمزوری ہوئی ہے اور بہت کچھ کر سکتے ہو، تم یہاں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، ساحل سمندر میں پڑے ہوئے اور کیا سگریٹ پی رہے ہو، تو کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اب پرپز آف لائف ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے نا سوچنے کا. تو اس نے کہا انکل کیا کرنا ہے آپ بتائیں. اچھا بیٹا میٹرک کر لو. اچھا انکل اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 سال لگیں گے. انکل پھر کیا ہوگا 10 سال کے بعد؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 سال 12 سال ہو گئے. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر بیچلر ہو جاؤ گے 14 سال. اچھا انکل بی اے کر لیا میں نے، پھر کیا؟ بیٹا پھر ماسٹر کرنا. 16 سال لگ گئے، ماسٹر بھی کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا. چلیے 17 18 19 سال ہو گئے، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر کوئی بہت اچھی سی جاب تلاش کرنا. پھر کیا ہوگا؟ جو جاب ملے گی بیٹا پیسہ ملے گا ٹھیک ٹھاک. اچھا انکل پیسہ ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر شادی کرنا چاہیے خاندان میں. اچھا انکل پھر شادی بھی ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہاری اولاد ہوگی، گھر بنانا، بڑا بنگلہ خریدنا، گاڑیاں خریدنا، پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر انجوائے کرنا لائف کا. ابھی کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا نوجوان ابھی کیا کر رہا ہوں؟ انجوائے تو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا انکل آپ لائف کو انجوائے کرنے کا جو طریقہ بتا رہے ہو نا، اس میں بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں. میٹرک کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، کرتا ہر ایک نہیں ہے. ماسٹر کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، ہر ایک پاس نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی ہر ایک نہیں کر پاتا، اور چلو کر بھی لیا تو ہر ایک کو پھر مطلب کی بیوی نہیں ملتی، وہ عورت ہی بوالے جان بن جاتی ہے. پھر ہر ایک کو شادی کے بعد اولاد نہیں ملتی، بے اولاد نہیں ہے، پھر چلو اولاد ملتی، وہ اولاد ہی نظام جان بن جاتی ہے، ٹینشن بن جاتی ہے. تو کہا یہ جو 16 سال کا رسک لے کے میں جو مزے اڑاؤں گا اس سے بہتر نہیں ابھی کیش مزے اڑائے نکل لیے. تو بعض لوگوں کا پرپز آف لائف یہ بھی ہو سکتا ہے نوجوان دلیل کے لحاظ سے صحیح بات کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا، تو پتہ نہیں یار یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے نوجوان آپ کو معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے نظر آتے ہیں، جن کا لائف کا مقصد ہی کیا بھائی انجوائے، جو کیش بسے وہ کرو. جتنے لوگ نشہ کرتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں وہ کیش مزوں کو ادھار پہ ترجیح دیتے ہیں. ان کو آپ بتاؤ اسے تمہاری باڈی خراب ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ان کے پاس دلائل ہے، کہتے ہیں یار مزہ تو آ رہا ہے نا، مر گئے کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑا کے ختم ہو جائے گی. وہ مثالیں دے سکتے ہیں، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب تو نشہ نہیں کرتے تھے، وہ ایکسیڈنٹ سے مر گئے. وہ تو صحت کا بڑا خیال کرتے تھے، وہ جہاز سے گر کے مر گئے. تو چرسیوں ہیروئنچیوں کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں کہ جتنے جو دنیا میں جو غیر مسلم جو قومیں ہیں نا، ان میں نشے کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ ہے. حالانکہ
وہ تو ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں تحقیق کی. ایک تحقیق تو ہوتی ہے نا کہ جو اخباروں میں یا گوگل کی تحقیق ہوتی ہے, اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تحقیق ہوتی ہے آپ کسی علاقے کا جا کے خود سروے کرو, خود دیکھو ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. میں یہ والی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے. میں جب آسٹریلیا گیا تو میں کسی گورے کے ملک میں فرسٹ ٹائم گیا تھا. اس سے پہلے تو یہ مسلمانوں کی کنٹریز میں گھومنے کا موقع ملا. تو میں آسٹریلیا کی سرزمین پہ اتر کے حیران ہو گیا. اتنا پیارا ملک, اتنی صفائی, ایسے خوبصورت گھر, ایسے تمیز سے بناتے ہیں, وینٹیلیشن کا انتظام, دھوپ ہماری طرح نہیں کہ وہ ایک گھستے چلے جا رہے ہیں تو ایک ایک فلیٹ میں 20-20 بچے جیسے کراچی میں اور لاہور میں. تو ایسے ہی ہے, ایسے ہی یعنی مینجمنٹ. ٹینشن فری ملک ہے. ٹینشن کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی وہاں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان لوگ ہمارے یہاں تو پاکستانی اس بات سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں یار کوئی ٹینشن کے لیے وہ چیز نہیں, یہاں پہ کرے کیا, سارے کام ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں. پولیس والے اتنے اچھے اخلاق سے بات کریں گے, آپ کا دل چاہے گا آپ گرفتاری دے دیں گے, انہیں کے ساتھ چلے جائیں. ہمارے یہاں کی جو پولیس ہے وہ کام اتنی تمیز سے بات کرتی ہے. پولیس ایسے یعنی پولیس اگر کھڑی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے کہ میں سیف ہوں. حیرت کی بات ہمیں تو یہ معجزے والی باتیں لگتی ہیں. ہمیں تو پولیس کھڑی بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہاں کوئی مسئلہ یہاں سے ہم تو ڈر جاتے ہیں پولیس کو دیکھ کر. تو ٹینشن فری ملک, ہوا بہت صاف ستھری. یعنی ایئرپورٹ پہ اگر آپ کے جوتے پہ مٹی لگی ہوئی ہے نا تو وہی صاف کرواتے ہیں جہاز میں, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بیماری لے کے ہمارے ملک میں نہ آ رہے. اتنی صحت اور لوگوں کی عمریں بھی لمبی. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے پوچھا, پاکستانی ڈاکٹر جو وہاں بہت پہلے سے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے, میں نے کہا ہمارے ہاں جو ڈاکٹر صاحب جو پیشنٹ آتے ہیں پاکستان میں, کھانسی, نزلہ, زکام, زیادہ تر یہی ہے نا بھائی, ڈاکٹر کے پاس زیادہ تر کیسز کس چیز کے آتے ہیں, نزلہ ہے, کھانسی ہے, چیسٹ انفیکشن ہے, یہ مسائل ہیں, آپ و ہوا صاف. میں نے کہا آپ کے یہاں زیادہ تر پیشنٹ جو گورے آتے ہیں کس کے آتے ہیں؟ ڈپریشن, اسٹریس ہے. جو گورا آ رہا ہے کس کا مریض ہے وہ؟ اور سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں ملتی ہیں ان کنٹریز میں. ہمارے یہاں یہ ریشو بہت کم ہے, حالانکہ اسٹریس کا کوئی سبب ہم نے چھوڑا ہے. یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈپریشن, سب سے پہلے تو گھر سکون کی جگہ ہے نا, گھر میں داخل ہوتے ہی آدمی کو کیا فیل ہوتا ہے. قرآن میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ نکاح لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تو کہا یہ اللہ نے کیوں فرمایا ایسے؟ پاکستانی کو تو یہی خیال ہوتا ہے نا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. قرآن میں آتا ہے لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں کیا ملے. تو گھر میں آ کے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بیگم تمیز سے بات نہیں کر رہی ہوتی, بچے تنگ کر رہے ہوتے. وہ ایک آدمی کی بیوی بیمار تھی ہاسپٹل میں, تو نرسوں نے آ کے بتایا کہ اب آپ کی وائف 1 گھنٹے کی مہمان. اس نے کہا جہاں 20 سال صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کیا. لطیفے تو ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں, کچھ تو حقیقت ہوگی نا ان میں, تبھی تو بنے ہوئے. تو اسٹریس کی کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو. بے روزگاری ہے, روزگار اچھا ہوتا ہے تو پھر کڈنیپنگ کا خطرہ, ڈکیتی کا خطرہ, حاسدوں کی حسد کا خطرہ. رشتہ داری حسد کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہی جلنا شروع ہو جاتے ہیں. 10 قسم کے مسائل ہیں, مگر آپ کو ڈپریشن کے مریض, ڈپریشن دینے والے ملیں گے آپ کو. پوری کوشش ہوتی ہے اپنی ٹینشن دوسرے کو دے دیں, خود ڈپریشن میں مبتلا ہونے والے بہت کم ہیں. اب جو ریشو بڑھ رہا ہے نا وہ مذہب سے دوری کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ بیماری بہت, تو بچپن میں جانتے نہیں تھے یہ ڈپریشن کی بیماری ہوتی کیا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی, زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تو آپ ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, جب کوئی مقصد نہیں ہے تو خود ہی ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بولا مائیکل جیکسن نے ہدف بنایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گلوکار بنوں گا. تو آپ دیکھو کہ یہ ایسا ہدف ہے دنیا, جب آپ اس کو ہدف بناتے ہو تو اس میں ہدف تک پہنچنے کے بعد پھر زوال ہے آپ کا. یعنی یہ ایسی جنگ ہے جس میں جیتنے کے بعد بھی ہار ہے. اس کی مثال ایسے ہے
جیسے دو آدمی ریس لگا رہے ہوں، مقابلہ کر رہے ہوں دوڑ کا، لیکن جو لائن تھی نا جس کو کراس کرنے والا جیتنے والا کہلائے گا، اس لائن کے بعد آگے گہری کھائی ہے. اب آپ بتاؤ اس لائن میں کوئی مقابلہ کرے گا؟ کہے گا یار میں جیسے ہی جیتوں گا تو اگلا اسٹیپ میں کہاں ہوگا؟ کھائی. تو جیتنے کے بعد میں نے جانا کہاں ہے؟ کھائی. اور جو ہارے گا اس کا اگلا اسٹیپ بھی کہاں ہوگا؟ کھائی میں. تو ریزلٹ اور نتیجے کے لحاظ سے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ برابر. مائیکل جیکسن کے جو دوست احباب تھے وہ بھی بننا چاہتے تھے بہت بڑا ڈانسر، وہ نہیں بن سکے. مائیکل جیکسن سب سے آگے نکل گیا، لیکن آگے نکل کے گیا کہاں پہ؟ مر گئے، ختم. جو اس کے دوست پیچھے رہ گئے وہ بھی کیا ایک وقت کے بعد مر کے بولے نا بھائی سیف فنش. تو یہ کیسا، یعنی اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ انسان کو اس کے مقصد تک پہنچنے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کے بعد بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور نہیں پہنچے تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. تو یہ تو ایک کھیل تماشے والی زندگی ہو گئی نا. اگر خود سے انسان بنا ہوتا پھر تو یہ سب ٹھیک تھا، لیکن اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بے مقصد کام نہیں کر سکتا. سورہ قلم کا دوسرا رکوع ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. یہ آیت بڑی زبردست ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ آخرت ہے اور ان کو حساب و کتاب دینا ہے اور ان سے ان کے مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو اچھے بن کے زندگی گزاریں گے یا جو برے بن کے زندگی گزاریں گے ان کا انجام سیم ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کائنات کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا اچھے اور بروں کا ٹھکانہ ایک جیسا کر دوں. دنیا میں کیا سارے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملتا ہے یا سارے بروں کو برائی کا بدلہ ملتا ہے؟ دنیا میں بعض دفعہ تو الٹا ہوتا ہے. جو برا ہوتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، اچھا اس کو لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اچھا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں کیا بن جاتا ہے؟ برا. لوگوں کو عالم الغیب تھوڑی ہے لوگ. میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ایک آدمی نے زنا کیا، تہمت کسی دوسرے پہ لگا دیا اور کسی کو مجبور کیا اور اس پہ ریپ کا الزام ڈال دیا. تو جو پاک دامن آدمی ہوتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پاک دامن کہلاتے ہیں. یہ دنیا میں دھوکے بازی ہے، عدالتیں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. دنیا میں کسی کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ الٹا ہو جاتا ہے. جو بڑا کرپٹ ہوگا وہ صدر بن جاتا ہے ملک کا، ایسا بھی ہوتا ہے. جو بیچارہ سیاست میں محنت کرتے 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 ساری زندگی گنوا دی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور اس کا فائدہ گریوی میں دوسرا اٹھا رہا ہوتا ہے جس نے کچھ بھی محنت نہیں کی ہوتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. تو اگر میرے بھائی یہاں مر کے مٹی ہو کے ہم سب نے ختم ہونا ہے تو یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اللہ پہ. جیسے میں اگر گلاس توڑ دیتا اور میرے پاس اس کے توڑنے کی معقول ریزن نہیں تھی تو یہ الزام میرے اوپر لگتا کہ مفتی صاحب